اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ کہف جو قرآن مجید کا 18 نمبر کا سورہ ہے اس کی آیت نمبر 9 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ غار اور کتبے والے ہمارے قابل تعجب نشانیوں میں سے تھے۔ کہف کہتے ہیں بڑے غار کو جو پہاڑ میں ہوتے ہیں، اس کی جمع کہوف آتی ہے۔ اگر یہ چھوٹا ہو تو اسے غار کہتے ہیں۔ رقیم بمعنی مرقوم مکتوب اور رقم کے معنی گاڑے خط کے ہیں۔ بعض کے نزدیک رقیم ایک مقام کا نام ہے، بعض دیگر کے نزدیک اس لوح کا نام ہے جس پر اصحاب کہف کے نامنسب اور مختصر واقعہ درج تھا۔ استفہام انکاری ہے، کیا اصحاب کہف کا صدیوں تک سلانا اور بیدار کرنا اللہ کی نشانیوں میں قابل تعجب نشانی ہے؟ اصحاب کہف اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ضرور ہیں، مگر آفاق و انفس میں موجود اللہ تعالیٰ کی بڑی اور نہایت حیرت انگیز عظیم نشانیوں میں اس نشانی کو اتنی اہمیت حاصل نہیں ہے کہ تعجب و حیرت ہو اور قدرت خدا سے بعید ہو۔ اس قادر مطلق کے لیے چند افراد کو چند صدیوں تک سلا دینا اور پھر تندرست صحت مند حالت میں انہیں بیدار کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اپنے خاص بندوں کو ایک مقصد کے تحت لمبی زندگی دینا اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ اللہ کی کائنات میں اصحاب کہف کے واقعات سے زیادہ تعجب خیز واقعات موجود ہیں۔ توحید کی گواہی خداوند عالم نے مختلف انداز سے دی ہے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 3 میں ارشاد ہوتا ہے، خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون۔ اسی خدا نے آسمانوں اور زمین کو ٹھیک ٹھیک مقصد کے ساتھ پیدا کیا، وہ بہت ہی بلند و برتر ہے اس شرک کے ساتھ جو یہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ توحید جس کا سبق قرآن کی مختلف آیات میں دیا گیا ہے، اس فلسفہ توحید کی گواہی زمین و آسمان کا پورا نظام اور کارخانہ تخلیق دے رہا ہے۔ کائنات اور اس کا نظام ایک بہت بڑی ٹھوس حقیقت ہے، اس میں جہاں چاہو دیکھ لو توحید کی گواہیاں ملیں گی، اور خدا کے سوا کسی دوسرے خدا کی خدائی کہیں چلتی ہوئی نظر نہ آئے گی۔ ہر چیز کی ساخت، تربیت اور تنظیم اس بات کی منہ بولتی گواہی دے گی کہ اس کا وجود کسی قادر مطلق اور حکیم مطلق کی عطا ہے۔ تو جب ساری کائنات پر توحید کا سکہ چل رہا ہے تو تمہارے اس شرک کے ڈھکوسلے کا سکہ کہاں چل رہا ہے؟ تمہارا شرک صرف تمہارا دماغی خلجان ہے۔ تفہیم القرآن میں لکھا ہے کہ پھر اگلی آیتوں میں خود انسان کے اپنے وجود کے اندر توحید کی شہادتیں بیان کی جائیں گی۔ تفسیر انوار النجف میں لکھا ہے کہ خدا نے کسی غیر کو خالق ماننے والوں کو صریح الفاظ میں مشرک کہہ دیا کہ آسمانوں اور زمین کا سچا خالق اللہ ہے، اور وہ مشرکوں کی باتوں سے بلند و بالا ہے۔ پھر اگلی آیت انسان کی تخلیق کو بیان کر رہی ہے۔ بڑوں کا احترام، بوڑھے مسلمان کا احترام اللہ تعالیٰ کا احترام شمار ہوتا ہے، اور اپنے بزرگوں کی تعظیم کرو اور آپس کی رشتہ داریوں میں صلہ رحمی کرو۔ مولا علی شام مزید فرماتے ہیں کہ جو ہمارے بزرگوں کی تعظیم نہ کرے اور ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ مزید مولا فرماتے ہیں کہ میری امت کے بوڑھے کا احترام خود میرے احترام میں شامل ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔